بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ فرض کر لیجئے کہ ایک شخص ہے زید، وہ اپنے مکان سے اندھیری رات میں اپنے کام کی جگہ پر جانا چاہتا ہے، تو اس کو راستے میں اسٹریٹ لائٹس کی مدد کی ضرورت پڑے گی اور سائن بورڈز کے مدد کرنے کی سائن بورڈ سے اسٹریٹ پر لگے ہوئے بورڈ سے مدد حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی اور روڈ کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو ضروری ہیں، اور ایک طرف گورنمنٹ ہے جو ان ساری چیزوں کے بنانے کا اہتمام کرتی ہے، تو یہ زید ان ساری چیزوں کی مدد حاصل کرتے ہوئے اپنے ڈیسٹینیشن پر، منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ تو ہم اس اسٹریٹ لائٹس کو، سائنس کو اور روڈ کو دلیل کہیں گے، اور جو گورنمنٹ ان ساری چیزوں کے بنانے کا اہتمام کرتی ہے اس کو ہم دال کہیں گے۔ اور جس طریقے سے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہے، یعنی وہ کھڈوں سے بچتا ہے، صحیح راستہ لیتا ہے، روشنی کے راستے میں چلتا ہے، سائنس وغیرہ دیکھتے ہوئے پہنچتا ہے، تو اس طریقے کو ہم دلالت کہیں گے۔ اور جو اس کی منزل مقصود ہے اس کو ہم مدلول یا مستدل علیہ کہیں گے، اور جو زید خود ہے، جو راستہ طلب کر رہا ہے، ڈیسٹینیشن کو پہنچنا چاہ رہا ہے، اس کو مستدل کہیں گے۔ تو شریعت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک مجتہد جو مستدل ہوتا ہے وہ حکم کی طرف پہنچنا چاہتا ہے، یعنی کسی چیز کے حلال ہونے یا حرام ہونے کو معلوم کرنا چاہتا ہے، تو جو مجتہد ہے یا فقیہ ہے وہ مستدل ہے، اور وہ حکم کی طرف پہنچنا چاہتا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے اس کو معلوم کرنا چاہتا ہے، تو جو حکم ہے وہ مدلول یا مستدل علیہ ہے، اور جس طریقے سے وہ ان حکم کی طرف پہنچتا ہے وہ دلالت ہے، اور قرآن اور سنت اس میں دلیل ہے، اور دلیل کا قائم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک چیز کی تعریف بھی آئے گی۔ سب سے پہلے دال کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ دال کو لغت میں المرشد کہتے ہیں، المرشد وما بہ الارشاد، یعنی یہ وہ ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے اور جس کے ذریعے آپ گائیڈنس حاصل کرتے ہیں، اور اس کو شریعت میں ما يمكن التوسل بصحیح النظر فیہ الی مطلوب خبری، یہ اس کی شرعی اصطلاح کی تعریف ہے۔ ما يمكن بہ التوسل، کہ وہ جس کے ذریعے پہنچنا ممکن ہو، بصحیح النظر فیہ، کہ اس میں اس چیز کو، ایک چیز کو آپ لے لیں کہ اس میں جب آپ صحیح طریقے سے غور کرتے ہیں، الی مطلوب خبری، تو آپ اپنے مطلوب خبری کی طرف پہنچ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز میں صحیح طور پر غور کریں گے تو اس صحیح طور پر غور کرنے سے اگر آپ اپنے مطلوب پر پہنچ جائیں گے تو اس چیز کو ہم دال کہیں گے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں صحیح نظر، صحیح غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تو اس میں غلط غور و فکر نکل جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ شراب پینا اس لیے حرام ہے کہ اس کے پینے سے آدمی غریب ہو جاتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی دلالت، جو طریقہ ہے آپ کا، وہ غلط ہے، کیونکہ آپ نے پیسوں کی خاطر شراب کے پینے کو حرام کہا، کیونکہ آدمی غریب ہو جاتا ہے اس کے پینے سے، تو یہ آپ کا طریقہ غلط ہے، تو آپ کا جو غور و فکر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، اس لیے یہاں پر صحیح نظر کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں دلیل کی طرف۔ دلیل کے بارے میں وقالہ ابو اسحاق الشیرازی الدلیل مرشد الی المطلوب، ابو اسحاق شیرازی یہ کہتے ہیں کہ دلیل مطلوب کی طرف پہنچانے والی ہے، گائیڈ کرنے والی ہے۔ وَأَمَّا الدَّالُ فَهُوَ نَاصِبٌ لِلدَّلِيلِ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور جو دال ہے وہ دلیل کا قائم کرنے والا ہے۔ لیکن وقال كثير من العلماء ان الدال هو الدلیل، اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ دال اور دلیل ایک ہی چیز ہے۔ وعلیہ اکثر المتاخرین، اور اسی قول پر اکثر متاخرین بھی قائم ہیں۔ جیسے فاعل بمعنی فاعل،
فعیل کا جو وزن ہے اسی کو ہم جب کہتے ہیں تو فاعل ہم مراد لیتے ہیں. جیسے علیم جب ہم کہتے ہیں تو اس سے عالم مراد ہم لیتے ہیں. سمیع جب ہم کہتے ہیں تو اس سے سامع مراد لیتے ہیں. سمیع یعنی سننے والا، اور سامع بھی سننے والا، ہم اس سے مراد لیتے ہیں. اب اس کے بعد دلالت کی تعریف ہے. ما یتوصل به الی معرفت الشیء، یعنی یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی چیز کی پہچان کی طرف ہم پہنچتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اگزامپلس کے ذریعے سمجھایا. اسی طرح مان لیجیے کوئی ایک شخص جو ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اب اس کو نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، ایک مجتہد ہے تو اس کو قرآن سے، سنت سے، قرآن میں آپ کو یہ حکم مل جائے گا اقیموا الصلاۃ، تو قرآن سے اس کو معلوم ہو گیا کہ نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مل جائے گا. سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھو. تو وہ مجتہد سرکار کی سنت سے اخذ کر کے، مختلف احادیث سے اخذ کر کے نماز کے پڑھنے کا صحیح طریقہ نکالے گا. تو یہ جو اس کا طریقہ ہے نکالنے کا، اس کو ہم دلالت کہیں گے. اور مدلول ہے نیکسٹ، یعنی حکم کی تعریف ہے. الحکم علی الشیء بکونہ حلالا او حراما او مستحبا او واجبا. حکم کسی چیز کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے یا واجب ہے. بسم اللہ الرحمن